ایسی قسم جو انسان نے جان بوجھ کر کھائی ہو، اس کے اوپر اگر اس نے وہ قسم توڑی تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور یہاں اس کفارہ سکھایا گیا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یہ قسم کھانا اور کسی چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، اگر آدمی نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے میں کفارہ ادا کرے۔ لیکن ذرا یاد رکھیے گا، اجتماعی معاملات اور معاہدات ان کی پابندی کرنا لازم ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان سے یا کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے بھی معاہدہ کیا، اس معاہدے کی پابندی کرنا لازم ہے، معاہدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی وجہ سے کوئی دشواری، کوئی رکاوٹ، تو پھر اس کے بارے میں جن کے سامنے معاہدہ اعلان کیا گیا انہیں بتایا جانا چاہیے کہ اس پر کیوں عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہاں بڑا اہم حکم آیا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ دوستو، اس سے پہلے 2 جگہوں پر اس شراب کے بارے میں ہم نے ابھی تک احکامات پڑھے تھے۔ ایک جگہ کہا گیا تھا کہ اس کے اندر جو نفع ہے وہ اس کے نقصان سے کہیں کمتر ہے۔ آگے چل کر یہ بات کہی گئی تھی کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، لیکن تدریج کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے نبی پر احکام نازل فرما رہا ہے۔ یہ احکامات نازل ہوئے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ دوستو، جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک یہ حکم پہنچا، اس روز لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں اور نالیوں کے اندر شراب کے علاوہ کچھ نہیں بہہ رہا تھا۔ وہ لوگ کہ جو شراب کے مٹکے رکھے ہوئے شراب نوشی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جیسے ہی ان کے کان کے اندر یہ حکم پڑا کہ اللہ رب العالمین نے اس شراب کو حرام قرار دے دیا، لمحہ بھر نہیں لگا کہ انہوں نے جام بھی توڑ دیے، وہ پیالے بھی توڑ دیے، شراب کے سبو بھی توڑ دیے، اس کو رکھنے والے برتن بھی توڑ دیے، اور اس کے بعد سے انہوں نے شراب کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ ہے رویہ جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک شہری کی جانب سے متوقع بھی ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بہترین گروہ تھے کہ جنہوں نے اس کی مثال قائم کی ہے، اور مثال اس طرح قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک یہ مثال روشنی رہے گی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ رسول نے حکم پہنچا دیا اور تمہارے کانوں تک پہنچ گیا۔ اب اگر تم نے نافرمانی کی تو رسول کی نافرمانی پر پکڑ کرنے والا اللہ رب العالمین، اس کی جہنم تیار اس لیے کی گئی کہ جو نبی کی نصیحت کے اوپر عمل نہ کرے، اللہ رب العالمین ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی۔ کچھ اہل ایمان سوچنے لگے کہ جو پہلے شراب نوشی کے واقعات ہوئے تھے ان پر کیا ہوگا،
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، پہلے جو کچھ کیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ دوستو، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، اور شکار کرنا منع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حاجی جس نے احرام پہن لیا ہے، شکار اس کے بالکل قریب بھی ہوگا تو اسے شکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں لوگ دیکھتے تھے کہ ایک عجب آزمائش ہو رہی ہے، جس وقت شکار کرنا ان کے لیے حرام ہو گیا اس وقت وہ شکار ان کی نگاہوں کے سامنے اس طرح موجود ہے کہ ان کے ہاتھوں کی زد میں بھی ہے اور نیزوں کی زد میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا۔ اگر اس نے شکار کر لیا تو دم دینا ہوگا، اور جس درجے کا جانور اس نے ہلاک کیا ہے اسی درجے کا جانور اس کو قربان کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبے پہنچا دیا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ اللہ نے مکان محترم کعبے کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنایا۔ وہ جو ان کے گلے میں نشانی کے پٹے ڈالے جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی محترم بنا دیے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ تم نے رسول کے حکم پر کتنا عمل کیا اور رسول کی بات کو کتنا پس پشت ڈالا، اللہ رب العالمین سب کو جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ ناپاک چیز بہت زیادہ بھی ہو تو اس کی کثرت کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا، اور پاک چیز تھوڑی سی بھی ہو وہ بڑی قدر و قیمت رکھنے والی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یہ زیادہ سوال کرنا، مختلف چیزوں کے اندر اشتباہ نکالنا، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، یہ پچھلی امتوں کا طریقہ تھا۔ وہ بار بار سوال کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے تفصیل سنی ہے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے قربان کر دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، بتایا جائے گائے کیسی ہوگی، جوان ہوگی، بوڑھی ہوگی، ہل چلایا ہوگا، زمین جوتی ہوگی، کنویں کے رہٹ سے پانی نکالا ہوگا یا نہیں نکالا ہوگا۔ یہ جتنے سوالات کرتے تھے ان کی مشکل کے اندر اس قدر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کیا کہ زیادہ سوالات نہیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حج زندگی کے اندر ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کیا اور جواب دیا کہ دیکھو، جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ فرض ہے تو بس زندگی میں ایک دفعہ ادا کر لو، اور دیکھو اگر میں تمہیں جواب دے دیتا کہ یہ ہر سال فرض ہے، پھر ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو ہر سال حج کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، لیکن تم پچھلی امتوں والا وہ طریقہ اختیار نہ کرو۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، بنی اسرائیل، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ مختلف قسم کے جانور ہیں جن جانوروں کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بحیرہ ایسے ہی اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس کے کانوں کو چیر دیا جاتا تھا اور اس کے دودھ کو دیوتاؤں کے اوپر چڑھاوے کے طور پہ چڑھایا جاتا تھا۔ یہ جانور لوگ نظر مان لیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ سائبہ وہ جانور مرد یا نر اونٹ کہ جسے چھوڑ دیا جاتا تھا اللہ کے نام پر، دیوی دیوتاؤں کے نام پر۔ وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جس کے بارے میں نظر مان لیتے تھے کہ اگر یہ لگاتار 20 اونٹنیوں کو جنم دے دے، کم اور زیادہ، تو پھر اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کے دیوی دیوتاؤں کے راستے میں چھوڑ دیں گے۔ اور حام ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جو نسل کشی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی اسی قسم کی ایک نظر مانی جاتی تھی۔ وہاں پر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے واہمات کو مان رہے ہیں۔ ان کا وہم ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اگر اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دیکھیں، انسانوں کے اندر ایک بڑا اہم رویہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھول کر دوسروں پر زیادہ گفتگو شروع کر دیتا ہے کہ دوسرے ایسے کر رہے ہیں، دوسرے ویسے کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ جس کی یہاں پر قرآن مجید رہنمائی کر رہا ہے کہ ان سوالات کی کرید اور فکر میں پڑو جو سوالات روز آخرت تم سے کیے جانے والے۔ جس چیز کے بارے میں روز آخرت مجھ سے نہیں پوچھا جانے والا، اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن چند چیزیں مجھ سے پوچھی جانے والی ہیں۔ مجھ سے پوچھا جانے والا ہے عمر کن کاموں میں بسر کی، مجھ سے پوچھا جانے والا ہے مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے، مجھ سے پوچھا جانے والا ہے کہ جو علم تمہارے پاس موجود تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، مجھ سے پوچھا جانے والا ہے جوانی کو کن کاموں کے اندر صرف کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ نماز کا حساب نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جو مجھ سے پوچھے جانے والے ہیں، لیکن ایسے سوالات کی فکر میں پڑے رہنا جو مجھ سے پوچھی جانے والی ہی نہیں، جن کے بارے میں کوئی علم کلام اور فلسفے کے موضوعات تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ دین کے موضوعات نہیں ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، نہ اس وجہ سے جنت میں جانے سے روکے گا اور نہ اس وجہ سے جہنم میں پھینک دے گا۔
تو مجھے خام خواہ اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اپنی آخرت، اپنی عاقبت، اس کی فکر کرو. اس لیے یہاں کہا گیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو. مجھے کسی دوسرے کا حساب کتاب نہیں دینا ہوگا، مجھے تو اپنا حساب کتاب دینا ہوگا. میں اپنے حساب کتاب کی فکر چھوڑ کے دوسروں کے حساب کتاب کی فکر میں زیادہ لگ جاؤں. یہ ٹھیک ہے کہ دوسروں کی اصلاح، دوسروں کو ٹھیک راستے پر بلانا، لیکن یہ بھی میرے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ میں اس کی فکر کے لیے نہیں، اپنی فکر کے لیے کر رہا ہوں. یہ اپنے نامہ اعمال کو درست کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحبان عدل آدمی گواہ بنائے جائیں. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوگا. دوستو، یہ آیات مبارکہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئیں. ایک مسلمان تجارتی سفر پر حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی سفر پر روانہ ہوئے، اور جب وہ دوسری جگہ پر پہنچے تو وہاں ان کا آخری وقت قریب آ گیا. ان کے ساتھ 2 عیسائی بھی موجود تھے جو ان کے کاروباری شریک تھے، بزنس پارٹنرز تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو، اچھا ایسا ہے کہ یہ میرا سامان یہاں پر رکھا ہوا ہے، یہ سامان میں امانت کے طور پہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ سامان لے جانا میرے گھر والوں کے حوالے کر دینا. ایک طرف انہوں نے یہ کیا، دوسری طرف یہ بھی کیا کہ اس سامان کے اندر ایک فہرست بنا کر رکھ دی کہ میرا یہ سامان ہے جو میں ان لوگوں کے ذریعے حوالے کر رہا ہوں، میرا آخری وقت آ گیا. یہ فہرست گھر والوں تک بھی پہنچ گئی، لیکن وہ جو سامان لے کر آ رہے تھے ان کے دل میں خیانت پیدا ہوئی. انہوں نے اس میں سے ایک بہت خوبصورت طلائی کٹورا تھا جو نکال لیا، اور طلائی کٹورا نکال کر اسے 1000 دینار میں فروخت کر دیا. گھر والوں تک فہرست پہنچی، ان کو سارا سامان مل گیا، ایک طلائی کٹورا نہیں ملا. وہ طلائی کٹورا نہیں ملا تو پہنچے ان لوگوں کے پاس، کہا کہ بھئی تمہارے پاس ہمارا ایک کٹورا رہ گیا. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی کٹورا نہیں ہے. چونکہ ان لوگوں نے لا کر یہ سامان ایک جوہری کو فروخت کیا تھا، جوہری کے پاس سے پتہ چلا کہ ہاں یہ کٹورا ان دونوں نے لا کر مجھے فروخت کیا ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہاں یہ کٹورا اس آدمی نے فروخت کر دیا تھا اپنی موت سے پہلے، اور ہم دونوں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمیں فروخت کیا گیا تھا. اب یہاں ایک ایسی عجیب و غریب صورتحال تھی کہ جس میں ایک طرف اس آدمی کی تحریر موجود تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ سامان ان کے حوالے کیا ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو کاروبار ہم سے ہو گیا تھا، ہمیں فروخت کر دیا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ ان آدمیوں نے اپنے موقف کو درمیان میں تبدیل کیا تھا. یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پوری ہدایت بھی دی گئی کہ کس طریقے سے وصیت کی جائے، اور اگر کوئی آدمی کسی سفر کے اوپر موجود ہو اور وہاں پر بھی کس طریقے سے وصیت کرے. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کیسی مفصل رہنمائی کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا، گواہی کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحبان عدل آدمی گواہ بنائے جائیں مسلمانوں میں سے. یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں.
اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں عیسائیوں کو بلایا، وہ تحریر بھی ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کاروباری معاملہ تمہارے ساتھ ہو گیا تھا، تم مسجد کے اندر آؤ اور تم قسم کھاؤ۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا ہم قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، 1000 درہم و دینار جو ہم نے حاصل کیے ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ معاملہ حل ہو گیا، لیکن اس کے بعد قرآن مجید نے اصول طے کر دیا کہ وصیت کرو یا پردیس میں موت آئے تو کیا رویہ اختیار کرو۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر یہ دونوں گواہی دے دیں، قسم کھا لیں، تو اس کے بعد دوسری طرف کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ نہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر اسے کھڑے ہو کر قسم کھانی چاہیے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے گہوارے میں انسانوں سے کلام کیا تھا، بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ اپنے ہاتھ سے مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونکتا تھا تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا۔ تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، حواری سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے، ان پر ایمان لانے والے، ان کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بالکل اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے حواری، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تعریف اور توصیف کر رہا ہے کہ جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ دوستو، اس سورت کا نام ہے مائدہ، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان بھیج سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یہ کیسی بات تم کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ بندے رب کی آزمائش نہیں کیا کرتے، اللہ رب العالمین بندوں کی آزمائش کیا کرتا ہے۔ یہ جگہ جگہ پر قرآن مجید میں رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ کبھی اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لے آؤ کہ ہمیں رب کی آزمائش کرنی ہے، نعوذ باللہ، ہم کس قابل ہیں، رب بہت بڑا ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہدایت دی ہے، اس کا کرم ہے، بندہ رب کی آزمائش نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کیا کرتا ہے۔ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں
گویا دل کے مزید اطمینان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہے۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے، آمین ثم آمین۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ دسترخوان اتارنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں دسترخوان اتار دیتا ہوں، مگر یاد رکھو اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو نہ دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نشانی نازل کر دوں گا، لیکن نشانی نازل کرنے کے بعد جو انکار کرے گا اسے سخت سزا دوں گا۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جن امتوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی مانگی، نشانی آنے کے بعد جب انہوں نے انکار کیا، وہ امتیں دنیا سے مٹا دی گئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، ان سے ان کی قوم نے اونٹنی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیج دی، لیکن جب اونٹنی آئی تو ان لوگوں نے نافرمانی کا رویہ آگے بھی اختیار کیا، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی آنے کے بعد کہا، حواریوں نے کہا کہ ہمیں دسترخوان چاہیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا دسترخوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے نافرمانی کی تو اس کو شدید ترین عذاب دوں گا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان پر اصرار نہیں کیا، پھر نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے سخت عذاب نہیں، اپنی قوم کے لیے رحمت چاہیے۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ دوستو، یہ قرآن مجید کا سلسلہ کلام ہے، وہ حال میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے لیکن تاریخ کے جھروکوں سے جھانکتا ہے اور تاریخ سے انسان کو جوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ انسانوں کو انجام کار بتاتا ہے، مستقبل بتاتا ہے، روز آخرت اللہ رب العالمین کی جو گفتگو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہونے والی ہے، قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا روز آخرت، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، اے میرے رب تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا، آپ تو جاننے والے، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ بندے کے دل میں جو کچھ پوشیدہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیا لانے والا ہے بندوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میرا عمل بھی آپ کے سامنے، میرے دل کی خواہش بھی آپ کے سامنے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا، آپ ان پر نگران تھے، اب تو آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگراں ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب و دانا ہیں۔ دوستو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مکالمہ بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے گا تو زبردست حکمت والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک رات حالت قیام میں، اور آپ کی زبان پر سورہ مائدہ کی یہی آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پکار، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم،
اے میرے پروردگار اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے گا تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کی تکرار حالت قیام میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، گریہ طاری ہے، رو رہے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین جو سب کچھ دیکھنے والا ہے، حبیب کی اس کیفیت کے اوپر سیدنا جبریل امین کو بلایا جاتا ہے، روح القدس کو کہا جاتا ہے کہ ذرا جاؤ، جا کر پتہ کرو میرا حبیب کیوں اس مشکل میں، تکلیف کس بات کی۔ جاننے والا سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی ایک ادا ہے، یہ اس کا ایک انداز ہے۔ سیدنا جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت قیام میں، حالت نماز میں، اور آپ کی زبان پر دعا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ جبریل امین واپس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنی امت کے لیے گریہ و فریاد کر رہے ہیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا کہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ و فریاد کر رہے ہیں، ساری رات کھڑے ہوئے ہیں، پیروں کے اوپر ورم آ جاتا ہے۔ میرا یہ حال ہے کہ میں انہی سے بے وفائی کرتا ہوں، میں انہی کے احکام کو بھولتا ہوں، میں انہی کے طریقے سے کہیں ادھر کہیں ادھر نکل جاتا ہوں۔ اور وہ سننے والا جب سنتا ہے حبیب کی اس تکلیف کو، حبیب کے اس گریہ کو، جبریل امین سے کہا جاتا ہے جبرائیل زمین پر جاؤ، بتاؤ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری امت کے معاملے میں ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ کیسا وعدہ کیا گیا، لیکن وعدہ ان لوگوں کے لیے جو وفادار ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے۔ یہ عشق اور محبت کا زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ عشق کا دعویٰ ان سے کریں اور دل میں کسی اور کو بسایا ہوا ہو، زبانی دعویٰ نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، لیکن میرے نبی کا اس کے ساتھ طرز عمل۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ کیا ادا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار اگر تو سزا دے رہا ہے تو یہ تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، کس کو ملا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اپنے لیے زندگی کا منشور اور میثاق سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ کیسے عظیم الشان لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں سورہ مائدہ کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ روز آخرت اللہ تعالیٰ حساب کرے گا، کتاب کرے گا، انسانوں کو جنت مل جائے گی، انسانوں کو جہنم مل جائے گی۔ وہ جو جنت میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا میرے بندو اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بندے کہیں گے کہ پروردگار وہ جو ذہن کے اندر موجود نہ تھا، تصور کے اندر موجود نہ تھا، وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد کس چیز کی طلب رہ جائے گی؟ اس کے بعد کون سی چیز کی کمی رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندو
میں اب تمہیں وہ انعام عطا کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا اور دوسری طرف ان سے کہے گا کہ میرے بندوں میں تم سے راضی ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ کیسے عظیم الشان لوگ تھے، لیکن یہ مقام اور یہ منصب ملا ہے وفاداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ ایسے ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے جانوں کی قربانی بھی دی ہے، اس کے لیے گھروں کو بھی لٹوایا ہے، اس کے لیے ساری دنیا کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ دوستو، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنی صورتیں یہاں پر پڑھی ہیں یہ ساری صورتیں مدنی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ لیکن اب جس صورت کا آغاز کر رہے ہیں سورہ انعام، یہ مکی صورت ہے۔ میں نے جس طرح بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ سورہ انعام کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو مکمل طور پر ایک ہی بار میں نازل فرمائی گئی۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین مشرکین سے زیادہ خطاب کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر اہل کتاب کا بھی تذکرہ آتا ہے لیکن ذرا کم، اور اسی طرح وہ بنیادی عقائد ان کے اوپر زیادہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے۔ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ بہت سارے خداؤں کو تراش لیتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے۔ اس نے مٹی سے پیدا کیا، زندگی کی مدت مقرر کر دی، زندگی ختم ہو جانے کے بعد دوسری زندگی کب شروع ہونی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ یہ اہل مکہ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، شام جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، انبیاء کی سرزمین دیکھتے تھے۔ وہ سرزمین کے جہاں پر قوم عاد پر عذاب ہوا، وہ سرزمین جہاں قوم سمود پر عذاب ہوا، وہ سرزمین کے جہاں قوم لوط پر عذاب ہوا، وہ زمین تو نظر آتی تھی، وہ تباہ شدہ بستیاں نظر آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے آسمانوں سے خوب بارشیں برسائیں، ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔